السلام علیکم۔ میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ چند روز پہلے میں نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ اس مقصد سے کی ہیں کہ جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے تھے۔ جو وعدے حکمرانوں نے عوام سے کیے تھے الیکشن کے بعد، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وعدے پورے کب کریں گے۔ لہذا میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ خدا را اپنی حکومت کو مجبور کریں کہ وہ اپنے وعدے پورے کرے۔ میرا کسی سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر خوشحالی ہو، عوام سکھ کے نیند سوئیں، یہ جو نفرتیں ہیں یہ کم سے کم ہوں، اور جو نفرتیں ہیں وہ دشمنیاں پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری التجا ہے کہ میری اپلوڈڈ ویڈیوز کو منفی معنوں میں نہ لیں، مثبت معنوں میں لیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات سچی ہے یا نہیں، کیونکہ جس انداز سے حکومت بار بار تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ غریب سے غریب، حتیٰ کہ اب 8171 کی محتاج ہو کے رہ گئی ہے۔ تو آپ سے یہ التجا ہے کہ اس ملک میں خوشحالی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ہمت باندھیں اور حکومت کو مجبور کریں، چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو، کہ وہ اپنے وعدے پورے کرے، بے روزگاری ختم کرے اور ہفتہ وار رپورٹ دے، عوام کو بتائے کہ ہم نے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ بے روزگاروں کو ختم نہیں کرنا، بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، یہ ان کو بتا دیں، کیونکہ جو ووٹ لیے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، بے روزگاری ختم کریں گے اور عوام کو سکھ دیں گے۔ عدالتوں میں جو کافی عرصے سے سال ہر سال سے مقدمے پینڈنگ ہیں، زیر التوا ہیں، ان کے لیے اصلاحات لائیں گے، اور جو غیر مناسب رویہ اختیار کرتے ہیں جج یا کسی کے اشارے پہ غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اس کو بھی کنٹرول کریں، جس کے اندر جناب محترم آصف علی زرداری صاحب وکٹم رہے ہیں، متاثرین میں ہیں یا تھے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی انہوں نے غلط فیصلوں کا سامنا کیا، اور ملک کی خوشحالی جو کہ ہو رہی تھی وہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے رک گئی۔ اور اب عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ آئین کے تحت تو ٹھیک کہہ سکتے ہیں، لیکن انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، کیونکہ آئینی طور پر جو کیس دائر ہوتا ہے اس کا فیصلہ جج کی مرضی پہ ہوتا ہے، وہ کسی سے پوچھ بھی سکتا ہے، کسی سے ڈکٹیشن لے بھی سکتا ہے، آپ اس کے خلاف چارہ جوئی اپیل میں تو کر سکتے ہیں، یا ان کے خلاف جو بھی کارروائی قانون کے مطابق ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے، مگر کتنے جج صاحبان نے حکمرانوں کو سزائیں دیں، جو کہ اپیلوں میں سزائیں بھی ختم ہوئی اور شرمندگی بھی ہوئی، جنہوں نے کمپلینٹس کی، ایف آئی آر درج کرائیں دیں اور بہت کچھ کیا۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ آپ لوگ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں، بتائیں ان کو کہ یہ جو وعدے پورے کرنے تھے وہ کب کریں گے، ہفتہ وار رپورٹ لیں، اور اس کے لیے اگر عدلیہ ہماری جوڈیشری کا سہارا لینا پڑے، مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ میں عوام کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ ان کی مجبوریاں بہت ساری ہوتی ہیں جو میں نے 33 سال کے اندر دیکھی ہیں، بہت ساری مجبوریاں جو کہ ہڈن ہوتی ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں، باہر کچھ ہوتے ہیں اندر کچھ ہوتے ہیں، فیصلے کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، انصاف دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے، کچھ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، کچھ ان کی ملازمتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ حکمرانوں کو دباؤ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے کچھ کام لیتی ہے۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی اسٹیپ اٹھاتی ہے ملک کی مفاد کے لیے اٹھاتی ہے، غلط اٹھاتی ہے تو عوام اس کا محاسبہ کرتی ہے الیکشن کے ذریعے، اور جو ابھی حال ہی میں ہوا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کی منفی ہے۔
تو اس لیے میں فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سیاسی معاملات میں اب دخل نہ دیں، کیونکہ ملک پاکستان اس وقت انتہائی کرٹیکل سچویشن میں ہے۔ یہی چیز ہم نے دیکھی تھی آج سے چند سال 1971 میں بنگلہ دیش کی صورت میں۔ اب دو صوبے ہمارے حساس ہو گئے ہیں، ایک بلوچستان اور ایک خیبر پختونخوا، اور اس کے بعد سندھ کے اندرونی علاقے میں ڈاکو راج ہے، تو باقی بچا کچا ہمارا پنجاب ہے یا آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان کو ملا ہے۔ تو یہ ساری بد امنی جو ہے کون کنٹرول کرے گا؟ آپ محبتیں دیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں جن سے ان کو معاف کریں، ایک نیا لاہ عمل اختیار کرے پیارا پاکستان کا۔ اس کے لیے آپ مہربانی کریں، اپنی آواز جس بھی فورم پہ اٹھائیں۔ یہ مجبور کہ پاکستان کو خوشحال ملک بنانا ہے، بے روزگاری ختم کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا ایک اسلامی تشخص ہے وہ بھی برقرار ہونا چاہیے۔ ہمیں جو بھی دین اور اس کو ترویج، اسلام کی ترویج کے لیے کرنا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری نسلوں میں دین اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ آپ میرا پیغام آگے شیئر کریں گے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے سے لوگوں کو آگاہی ہوگی اور وہ حکمرانوں سے باز پرس کر سکتے ہیں، کیونکہ ووٹ دیے ہیں، اور اسی وجہ سے ووٹ دیے ہیں کہ ہم بے روزگاری، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بے روزگاری ختم کریں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ اس وقت پاکستان کا یہ ہے، جن سے کرمنل جنم لیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اگر بے روزگاری ختم نہیں کرتے تو پھر کوئی ڈونیشنز دیں بے روزگاروں کو کہ وہ اپنا بزنس کریں، کوئی نہ کوئی کام کریں تاکہ مصروف ہو جائیں۔ یہ ہتھیار اٹھانا جو ہے اس وقت آتا ہے جب کچھ راستہ نظر نہ آئے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پیغام کو خوشحال پاکستان کے مقصد کی خاطر زیادہ سے زیادہ آگاہی کے لیے آگے شیئر کریں، تاکہ ایک کاز، ایک مقصد جو پاکستان کی تکمیل کا تھا، یہ پاکستان کی تحریک کا تھا، وہ پورا ہو جائے۔ اب ہر دعوت کا ہی کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ اگر پاکستان کی خیر خواہ ہیں تو بے روزگاری ختم کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، مہنگائی کو کنٹرول کریں، اور جتنی ہو سکے ہر گھر جا کر، جیسے ووٹ مانگتے تھے تو ہر گھر جا کر پوچھیں پہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے۔ حکومت صوبائی بھی اور حکومت وفاقی حکومت بھی اپنے نمائندے ہر گھر بھیجے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہم حل کرتے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان کے مسائل حل ہوں گے، نہ کہ سیمینارز میں، نہ کہ بحثوں میں۔ یہ سارے باتیں جو ہیں یہ عملی طور پر کرنے والے ہیں۔ آپ برائے مہربانی ناراض نہ ہونا، میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، میں صرف چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک خوشحال ملک ہو، جہاں بے روزگاری نہ ہو، بد امنی نہ ہو، چوری چکاری نہ ہو، ہر چیز امن میں ہو۔ تو برائے مہربانی ہم نے جو تحریک پاکستان شروع کی تھی ہمارے بزرگوں نے، اس کا ایک لاہ عمل بنائیں کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک ایسا لاہ عمل ہو کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ فکر کرے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے لیے ہی سب کچھ کرنا ہے، لڑنا مرنا ہمارا پاکستان کے لیے ہے۔ اس لیے مہربانی کریں، آپ توجہ فرمائیں۔ کچھ غلطیاں جو بھی ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس تقاضے کے تحت اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہم سب کہ ہمیں اس دلدل سے نکالے، اور پاکستان کا جو ایک خاص خطہ عطا کیا گیا ہے مسلمانوں کو، یا اللہ اس کی ہمیشہ کے لیے خوشحال اور پرامن علاقہ بنا دے۔ بہت بہت شکریہ میرے اللہ تعالیٰ کا، جس نے ہمیں ابھی تک بچایا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہم پہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان خوش قسمت ترین ملکوں میں آتا ہے۔ بہرحال میری طویل باتوں سے ناراض نہ ہونا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کچھ نہ کچھ دے کے جائیں۔ مہربانی ہوگی، شکریہ۔ پھر ایک بار آپ سے کہوں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آگاہی ہو اور ہر شہری فکر کرے کہ پاکستان کو کیسے خوشحال بنانا ہے۔
یہاں بے روزگاری کیسے ختم کرنی ہے، ایسا پاکستان ہو جس کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہ میرا مقصد کہنے کا یہی ہے کہ اب ہمیں پاکستان کی فکر رکھنی چاہیے، پاکستان کے لیے لڑنا مرنا چاہیے۔ اپنی تمام جتنے بھی پروگرامز ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر چھوڑ دیں، وہ کام ہی چھوڑ دیں، اس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کا۔ آپ کا فرحت اقبال، رابطہ نمبر میرا یہ ہے 030177507119۔ تو میں اکثر اسی بات میں کہتا ہوں کہ ہمیں پیارا پاکستان ویسے چاہیے جیسے ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے قربانی دی۔ بس یہی میرا مقصد ہے، تاکہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ کہہ سکیں کہ ہم نے پاکستان جو ہے پرامن، خوشحال اور اسلامی جو ملک ہے وہ ہم نے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میری آواز سے، میری باتوں سے کوئی دل آزاری ہو تو اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔